السلام علیکم ورحمۃ اللہ، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسلام کی روح کو سمجھنے کے لیے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اس کی صحیح تعریف، اس کی صحیح ڈیفینیشن جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ اسلام ایک دین ہے یا مذہب ہے۔ دوسرا سوال ہمارے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے کہ اسلام کا تقابلی جائزہ ہم کن نظاموں کے ساتھ، کن مذاہب کے ساتھ کر سکتے ہیں اور کیوں کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے لفظ مذہب اور لفظ دین کی تعریف جاننا ضروری ہے۔ مذہب کی تعریف جو ہے وہ ہے عقائد، راستہ، روش اور طریقہ۔ جب آپ دین کی بات کرتے ہیں تو دین کی تعریف میں جو الفاظ آتے ہیں، دین کی ڈیفینیشن میں جو الفاظ آتے ہیں وہ ہے بدلہ، قانون، نظام اور اطاعت۔ یہ چار الفاظ دین کی ڈیفینیشن کو مکمل کرتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اسلام کے لیے صرف اور صرف دین کا لفظ یوز کیا ہے۔ تو ہمیں آج سے اسلام کو مذہب کہنا بند کر دینا چاہیے اور ہمیں اسلام کو دین اسلام کہنا شروع کر دینا چاہیے۔ جب ہم اس بات پہ پکے ہو جائیں گے، جب ہم اس عقیدے کو مان لیں گے، تو پھر خود بخود ہم دین اسلام کا مقابلہ جو ہے وہ ہندو مذہب، یہودی مذہب، عیسائی مذہب سے کرنا بند کر دیں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان تین چار مذاہب سے اسلام کا کمپیریزن، مقابلہ کوئی نہیں ہے، تو وہ کون سے ایسے نظام ہیں، کون سے ایسے سسٹمز ہیں جن سے اسلام کا کمپیریزن بنتا ہے۔ تو آج ہم کچھ اس سلسلے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں سب سے پہلے دین کی صحیح ڈیفینیشن، صحیح تعریف کو جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ قرآن شریف میں دین کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور قرآن شریف کے معنوں میں دین کے لیے چار الفاظ استعمال ہوئے ہیں: بدلہ، قانون، نظام اور اطاعت۔ قرآن شریف کی مختلف آیات میں دین کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ سورہ فاتحہ جب پڑھیں گے تو مالک یوم الدین، یعنی کہ روز جزا کا مالک، یعنی کہ ایسے دن کا مالک جب انسانوں کا فیصلہ کیا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی یا ان کے کاموں کے سلسلے میں ان کو جزا دی جائے گی۔ اسی طرح جب آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک آیت ملتی ہے جو کچھ اس طرح سے ہے کہ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک۔ اس کا یہ کام نہ تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا۔ تو اس آیت میں ہمیں پتہ چلا کہ قانون کے مقابل جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن شریف میں وہ دین ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے الا للہ الدین الخالص۔ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ خالص دین ہے، اور وہ خالص دین جو ہے وہ اسلام کا دین ہے۔ ان سب کو جاننے کے بعد ہمیں دین کی مکمل ڈیفینیشن سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ دین کی جو تعریف ہے وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ کسی ہستی کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام کی اس سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے تو وہ اس ہستی کا دین کہلائے گا۔ تو اس ڈیفینیشن کے اندر وہ چاروں الفاظ آ جاتے ہیں جو میں نے آپ سے پہلے بیان فرمایا، یعنی کہ بدلہ، قانون، نظام اور اطاعت۔ یعنی آپ کسی ایک ہستی کو قانون ساز مان کر اس کے بنائے ہوئے نظام اور قانون کے تحت زندگی بسر کریں گے، اس کی اطاعت کریں گے تاکہ آپ کو بدلہ مل سکے، اس کا آپ کو سزا مل سکے، آپ کو جزا مل سکے۔ دنیا میں اس وقت کون سے دین روب عمل ہیں ہم یہ بھی جان لیتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت 3 قسم کے ادیان موجود ہیں: دین جمہور، دین ملک اور دین اللہ۔ دین ملک کیا ہوتا ہے؟ دین ملک بادشاہ کا دین، ملک عربی میں بادشاہ کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلینڈ کے اندر اس وقت ایک بادشاہ موجود ہے، اور وہ بادشاہ ہی اس نظام کے کسٹوڈین ہیں جو کہ انگلینڈ میں رائج ہے۔ گو کہ وہاں پہ جمہوریت بھی ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ بادشاہی نظام ایک طویل عرصے تک اپنی پوری طاقت کے ساتھ روب عمل رہا ہے۔ دنیا میں اس وقت جو سب سے زیادہ پریویلنٹ اور سب سے زیادہ روب عمل دین ہے وہ دین جمہور ہے۔ اگر ہم دین جمہور کی ڈیفینیشن جاننا چاہیں تو وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے: عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کو قانون ساز مان کر ان کے بنائے ہوئے نظام کی ان سے بدلے کی توقع میں اطاعت کی جائے تو وہ جمہور کا دین کہلائے گا۔ یعنی کہ آپ الیکشنز کے ذریعے کچھ نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں، ان کو اسمبلی میں پہنچاتے ہیں، وہ پھر آپ کے بہاف پہ کچھ قانون سازی کرتے ہیں، اور اس قانون سازی کے ذریعے آپ کو جزا یا سزا ملتی ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ بدلہ ملتا ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ ریوارڈ ملتا ہے۔ اب وہ چاہے ریوارڈ کچھ فلاحی کاموں کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور قسم کی جرائم کے سدباب کی صورت میں ہو، بہرحال ایک قانون بنتا ہے، مختلف قوانین بنائے جاتے ہیں جن سے معاشرے میں بہتری کا سامان پیدا کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی دین اللہ یا دین اسلام مکمل طور پر رائج نہیں ہے۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹلی کچھ ممالک دین اسلام کی پیروی کرتے ہیں، جیسے سعودی عرب کی اگزامپل موجود ہے ہمارے سامنے۔ پاکستان میں بھی پاکستان کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ہے، اور قرارداد مقاصد کی صورت میں ایک ایسی قرارداد موجود ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون جو ہے وہ اسلام
کے مخالف نہیں بنے گا، لیکن صورتحال اس سے بالکل مختلف ہے۔ بہت سارے ایسے قوانین موجود ہیں جو کہ اسلام کی بالکل نفی کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام آپ کی زندگی کے 6 مختلف ادوار میں آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس میں سے 3 ادوار آپ کی انفرادی زندگی کے ہیں، جبکہ 3 ادوار آپ کی اجتماعی زندگی کے ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں عقائد ہوتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں اور رسومات ہوتی ہیں، جبکہ اس کی اجتماعی زندگی میں معاشرتی نظام ہوتا ہے، معاشی نظام ہوتا ہے اور سیاسی نظام ہوتا ہے۔ جب ہم عقائد کی بات کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے عقیدے کیا ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، پھر رسالت پر، آخرت پر، کتابوں پر اور فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے۔ جب ہم عبادات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اسلام کی مکمل رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔ اسی طرح رسومات کی مد میں بھی ہمارے پاس بے انتہا ہدایات موجود ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک جتنی بھی رسومات ہوتی ہیں، شادی بیاہ، پیدائش، وفات، ان سب کے بارے میں اسلام ایک مکمل گائیڈ لائن، مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اب آپ اجتماعی زندگی کی طرف اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو معاشرتی نظام میں مکمل مساوات کا درس دیتا ہوا نظر آتا ہے دین اسلام۔ وہ کہتا ہے نہ تو کالے گورے میں کوئی فرق ہوگا، نہ عربی عجمی میں کوئی فرق ہوگا، نہ چھوٹے بڑے میں کوئی فرق ہوگا، اور نہ ہی امیر اور غریب میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق ہوگا۔ جب قانون سازی ہوگی تو یہ سب برابر ہوں گے۔ اسی طرح اسلام ایک مکمل معاشی نظام فراہم کرتا ہے جس کی روح سے سود نہیں ہوگا، انٹرسٹ بیس اکانومی نہیں ہوگی، دولت کی تقسیم برابر ہوگی، امیر اور غریب کے درمیان گیپ، خلا کم سے کم ہوگا۔ سیاسی نظام کی بات کریں تو اسلام مکمل طور پر خلافت کا اور امارت کا نظام فراہم کرتا ہے، جس میں ایک امیر ہوتا ہے جس کو کچھ لوگ منتخب کرتے ہیں، پھر ایک شورا ہوتی ہے جو باہمی مشورے سے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے قوانین بناتی ہے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے۔ دنیا میں اس وقت کوئی مذہب، کوئی دین ایسا نہیں ہے جو اتنی مکمل رہنمائی کسی بھی شعبہ ہائے زندگی میں فراہم کرے جتنی اسلام فراہم کرے۔ اسی لیے اسلام کا تقاضا مسلمانوں سے کچھ اس طرح سے ہے کہ قرآن شریف میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابعداری، پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں مکمل گائیڈ لائن فراہم کر دی ہے تو اب اس کا واحد تقاضا یہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا واحد مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے ذریعے حاصل کریں جو قرآن اور حدیث پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔